عمران خان نے کہا کہ میں پرفارم اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس اتحادی حکومت تھی اور مختلف جماعتوں کی مختلف مجبوریاں تھیں۔ اگر آئندہ مجھے اس طرح کی حکومت ملی تو میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کی بجائے اپوزیشن میں رہنا پسند کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ این نیوز پہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ، اور میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میں پرفارم اس لیے نہیں کر پایا کیونکہ میرے پاس اتحادی حکومت تھی اور مختلف جماعتوں کی مختلف مجبوریاں تھیں۔ اگر آئندہ مجھے اس طرح کی حکومت ملی تو میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گا، بلکہ میں اس کی بجائے اپوزیشن میں رہنا پسند کروں گا، کیونکہ اتحادی حکومت میں آپ پرفارم نہیں کر سکتے، آپ کو کئی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید اپنے بیانات کو انہوں نے جو شفاف کیا اور کلیئر کیا، اور کہا کہ میں نے تمام صحافیوں کو لفافہ صحافی نہیں کہا، بلکہ چند ایک صحافیوں کا ذکر میں نے کیا ہے۔ عمران خان نے صحافیوں سے اسلام آباد میں ملاقات کی، اور انہوں نے اس ملاقات میں یہ اپنے تحفظات صحافیوں کے سامنے رکھے، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا کو آج بھی ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے، مختلف میڈیا ہاؤسز پہ قدغن لگائے جا رہے ہیں، صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان تھے۔ ناظرین، دوسری جانب حکومت کے مسائل اور ایشوز اور ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ نے جو عمران خان کی اپیل ہے، جو کہ انہوں نے نیب ترامیم کے خلاف جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں نیب میں، اس کے خلاف جو انہوں نے دائر کر رکھی ہے، اس کی بھی آج انکوائری ہوئی۔ جسٹس منصور احمد اور جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا بندہ رہ تو نہیں گیا جس نے اس قانون سے فائدہ نہ اٹھایا ہو اور نیب سے اس نے مستفید نہ ہوا ہو، اس کے کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کو روک نہ دیا گیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آمدن سے زائد اثاثوں کو جرم نہیں ڈکلیئر کیا جاتا، نہیں مانا جاتا، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی خطرے کی گھنٹی ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بجائی جا رہی ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے۔ ناظرین، دوسری جانب سے ایک اور بہت بڑی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی میں شکست کے بعد ایم کیو ایم نے اپنی تنظیم سازی کو دوبارہ نئے سرے سے اس کا آغاز کیا ہے، اور انہوں نے کل اپنی جو ان کی مجلس عاملہ ہے، انہوں نے اس کا اجلاس بلایا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیوں ہارے، کس لیے ہارے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حکومتی اتحاد میں رہنا ان کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اس عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، کل ایم کیو ایم کے مختلف حلقوں کی جانب سے بڑے شدید اور خطرناک بیانات دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں تو ہم اس حکومت کو بھی خیر باد کہہ سکتے ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ہم فیصلہ کر لیں اور ہم حکومتی بینچز چھوڑ کر اپوزیشن کے بینچز پہ چلے جائیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ جس دن ایم کیو ایم حکومت چھوڑے گی تو حکومت کے پاس جو عددی اکثریت ہے وہ حکومت کھو بیٹھے گی، اور پھر وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ الیکشنز نہیں ہو رہے، ان کو اس بات پہ اپنے تمام بیانات کو ریوائز کرنا پڑے گا، یوٹرن لینا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو الیکشنز کی طرف بالآخر جانا پڑے گا، کیونکہ وہ فرار جو گورنمنٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اتنا لمبا عرصہ اگر آپ 8-9 مہینے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں الیکشنز، وہ بھی اتنے برے حالات میں، تو نہ ہی تو امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، نہ ہی معاشی صورتحال ہے، نہ ہی سیاسی استحکام ہے۔ تو ایسی تمام تر صورتحال میں الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم بات کریں مختلف حلقوں کی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی، تو وہ اپنے اپنے طور پہ اپنی الیکشن کی تیاری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ آج اسمبلی کا نیشنل اسمبلی کا قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، اس میں خواجہ آصف نے اقرار کیا کہ سیاست دانوں سے گزشتہ 50 سالوں میں بے پناہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ ہم نے قانونی طریقے سے قانونی جواز سے حکومت کو ختم کیا ہے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، ٹائم دیا جائے. ایک شخص اپنے اب مفادات کے تحفظ کے لیے ملک کا مفاد داؤ پہ لگا چکا ہے. تو یہ تمام تر سیاسی بیانات ہیں اور دیکھا یہی جا رہا ہے کہ ملک میں آہستہ آہستہ سیاسی ہلچل بڑھتی جا رہی ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو کہ ایک وقت میں اتحاد میں تھیں اب وہ اپوزیشن میں جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور سب سے جو بہتر تیاری وقتی طور پہ دکھائی دیتی ہے وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ جس دن سے گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اس دن سے عمران خان عوام میں ہے. اور یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس طرح پچھلا ضمنی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اور آئندہ جو بھی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں واضح طور پہ عمران خان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے. دوسری جانب ناظرین، پاکستان کی جو کرپشن کی جو کہانیاں ہیں وہ مختلف بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. کبھی ہمارے مختلف سیاستدانوں کو باحیثیت ایک نمونہ اسپیسیمن مختلف یونیورسٹیز میں کرپشن کی اگزامپل دینے کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے، اور کبھی کئی ویب سائٹس ایسی ہیں جو اس کرپشن پہ ڈاکومنٹریز بنا رہی ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ناظرین، میں نے جس طرح سے کئی پروگرامز میں بتا چکا ہوں کہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد کی امانت ہے اور یہ سیاستدان ہی تھے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، لیکن اب یہ وہ سیاستدان نہیں رہے جن میں اخلاقیات تھیں، جن میں کوئی بہتری تھی، جن کو کوئی فکر ہوتی تھی ملک اور قوم کی. یہ تمام تر سیاستدان صرف اور صرف ذاتی مفاد اور فائدے کے لیے ایک دوسرے کو لتاڑ رہے ہیں، پچھاڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے گرا کے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے حافظے کو مضبوط رکھیں، اس بندے کو ووٹ دیں جو اس ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کرے. اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.